بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین. Every country of the world is very much concerned about the national interest. دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ ہر کنٹری نے اپنی نیشنل انٹرسٹ میں کی ہیں. دنیا میں جب بھی کسی کنٹری نے دوسرے کنٹری کو ایکسپلائٹ کیا ہے وہ اپنی نیشنل انٹرسٹ میں کیا ہے. کولونیل ایرا میں چلے جائیں، امپیریلسٹ پاورز نے دنیا کو کولونائز کیا تو وہ اپنی نیشنل انٹرسٹ میں کیا. ہیومینیٹیرین گراؤنڈز اور ہیومینٹی دیٹ واز سیٹ اسائڈ. اگر کرسٹوفر کولمبس نے امریکاز کو ڈسکور کیا اور اس کے بعد ایک آن سلاٹ شروع ہوا، یورپین امیگرینٹس انٹر ہوتے ہیں نارتھ امریکہ، سینٹرل امریکہ، لیٹن امریکہ میں، اور نیٹیوز کو مار کر وہاں قابض ہو جاتے ہیں، تو they did it in the name of national interest. Where was the humanity or the humanity considerations? کتنے ریڈ انڈینز ہلاک کیے گئے، کتنے نیٹیوز کو مارا گیا. تاریخ بھری پڑی ہے ان کے خون سے. کیا ہے اتنی سیکرو سینکٹ اور مقدس چیز سمجھ لیا گیا ہے قومی مفادات. یہاں پھر انٹلیکچوئل اٹھتا ہے، پولیٹیکل انٹلیکچوئل. وہ کہتا ہے کس نے اس نیشنل انٹرسٹ کے لفظ کو تقدس دیا؟ انسانیت مائنس کیوں ہوتی ہے؟ کیا یہ اتنا مقدس لفظ ہے نیشنل انٹرسٹ؟ اگر اتنا مقدس ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آج آپ طاقتور ہیں، آپ نے دنیا کو لوٹ لیا، آپ کو گارنٹی ہے کہ ہمیشہ طاقتور رہیں گے. ایک وقت آئے گا آپ کمزور ہو جائیں گے اور ایک ملک طاقت پکڑ لے گا اور آپ کا ویسے استحصال کرے گا جیسے کمزور کا آپ نے ماضی میں کیا تھا. تو بتائیں اس نیشنل انٹرسٹ کو اتنا تقدس دینا مناسب ہے؟ اگر نہیں ہے تو سارے مل کر اس چیز کے خلاف کیوں نہ لڑیں اور ہیومینٹی کے اوپر کیوں نہ اٹھائیں؟ دنیا کے ہر ایکشن کو کنڈیم کریں جہاں کمزور طبقات اور انسان کا استحصال ہو رہا ہو. یہیں سے پھر یونائٹڈ نیشنز کے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس بنتے، جہاں افکار کی آزادی، جہاں جینڈر کی بیس پر ڈسکریمنیشن پر قدغنیں، جہاں رنگ و نسل کے امتیاز کو ختم کر دیا گیا، اور جہاں آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو انشور کیا گیا، اور جہاں میرٹ، انصاف اور جسٹس کی بنیاد پر آگے بڑھنے کے یکساں مواقع فراہم کرنے کی ضمانت دی گئی. جب یہ دنیا پیدا ہوگی، یہ گلوب بنے گا، تو یہ ہوگا ویلفیئر گلوب. بات سٹارٹ ہوئی ویلفیئر سٹیٹ سے، اینڈ ہوئی ویلفیئر گلوب پر. یہاں انسانیت نے جانا ہے، یہاں سویلائزیشن نے جانا ہے. جتنی جلدی یہ بات سمجھ لیں اتنا ہی آپ کے لیے مفید ہے. استحصال کے رستے روکے جائیں، جس طرح بھی ہو، جیسے بھی ہو. دس از دا ہول اسٹوری. یہ ہے بیسز، فاؤنڈیشنز. یہ ہے وہ جمپنگ پیڈ. آئی مین دا پولیٹیکل جمپنگ پیڈ اور انٹلیکچوئل پولیٹیکل جمپنگ پیڈ، جہاں سے اٹھان کرنی ہے انٹلیکچوئل اسٹوڈنٹ نے. اور انٹلیکچوئل کو کیوں دنیا میں رسپیکٹ ہمیشہ ملی؟ دانشور کو اسی لیے ملی ہے کہ دانشور ساری دنیا کو اور تاریخ کو، انسان کو اسٹڈی کرنے کے بعد یہی پہنچتا ہے کہ آپ امتیازات کو ختم کریں. دنیا میں عزت، احترام، پروفیشنلزم، ایبلٹی ٹو پرفارم، آنیسٹی، اسٹیٹ فارورڈنیس، جسٹس، فیئر پلے کو عزت جب تک نہیں ملتی، یہ دنیا، یہ گلوب امن کی آماج گاہ نہیں بن سکتا. اور افسوس یہ کہ اس 21 سینچری میں یوکرین میں اس وقت جو بلڈ شیڈ ہو رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ انسان اتنی صدیاں گزارنے کے بعد یہاں پہنچا ہے، ابھی بھی وہ طاقت اور مسکولر اسٹرینتھ کی بنیاد پر فیصلے چاہتا ہے. انٹرنیشنل ڈیموکریسی، یونائٹڈ نیشنز کے یہی ہیومن رائٹس کا چارٹر، اٹ ہیز نو mass at all. It has no importance at all. It's the power which decides the matters, the political, the economic or the social matters. یہ دنیا کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے. سویلائزیشن کی سب سے بڑی تعریف کہ کون سی قوم جو ہے مہذب ہے، کتنی تہذیب یافتہ ہے، کتنی سویلٹی کی مالک ہے،
وہاں کے کمزور طبقات کی حالات دیکھ لیں۔ سب سے زیادہ جس ملک میں کمزور طبقات محفوظ محسوس کرتے ہیں وہ دنیا کا موسٹ سویلائزڈ کنٹری اور تہذیب یافتہ ملک ہے، ورنہ نہیں ہے۔ وہ سیوج ایرا کا ایک ملک ہے، خواہ وہ 21 سینچری میں ہو، خواہ وہ سپر پاور۔ بیٹا یہ ہیں باتیں، یہ ہیں حقائق دنیا کے، یہ ہیں آنسر شیٹ اور کتابوں کے الفاظ، اور یہی انسان کی قسمت اسی سے وابستہ ہے اور اسی سے مستقبل وابستہ ہے، مانے یا نہ مانے۔